أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر کیا انسان پر ایک ایسا وقت بھی زمانے میں سے آیا ہے لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں ذکر کیا گیا ہو. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ یقیناً ہم نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا امشاج جو ملا جلا تھا نبتلیہ ہم اسے آزماتے ہیں وجعلناہ سمیعا بصیرا تو ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. سورۃ الدہر مدنیہ ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 98. اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ فی صلاۃ الفجر الف لام میم تنزیل وہل اتی علی الانسان. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرماتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے ہیں. اس سورت کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اور سورۃ حل اتی بھی کہتے ہیں. اس میں کفار کی سزا کا اور مومنوں کے انعام کا ذکر ہے اور یہ صورت بڑی ہی آنکھیں کھول دینے والی صورت ہے. اگر اس کو غور و تدبر سے پڑھا جائے تو اس میں انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. فرمایا حل اتی علی الانسان حین. حل 3 مقاصد کے لیے عربی زبان میں آتا ہے. کبھی تو حل کے ذریعے کوئی خبر معلوم کرنا مقصد ہوتا ہے، جیسے کہا جائے کہ حل فی الدار زید، کیا گھر میں زید ہے؟ تو یہ حل جو ہے یہ استفہامیہ ہے. اور کبھی اس حل کے ذریعے انکار مقصود ہوتا ہے، یعنی یہ کام ہو نہیں سکتا، نفی. جیسے فرمایا کہ جیسے عرب کہتے ہیں وَهَلْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ أَحَدٌ، کیا کوئی شخص اس کام کی طاقت رکھتا ہے؟ یعنی نہیں طاقت رکھتا. اور ایک حل ہوتا ہے تقریری، جس کے ذریعے بات کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ حل قد کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے کوئی انسان کسی دوسرے پر احسان کرے اور اس کی عزت کرے تو پوچھے حل اعطیتک حل اکرمتک، کیا میں نے تجھے مال دے دیا، کیا میں نے تیری عزت کی؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے کی.
تو یہ حل بھی تیسری قسم کا حل ہے جس کا معنی ہے قد، لیکن اگر اس کا معنی کیا بھی کیا جائے تب بھی معنی صحیح رہتا ہے۔ یقیناً انسان پر زمانے میں سے ایک وقت ایسا گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ پاک نے جب زمین بنائی تو سب سے پہلے اس میں فرشتوں کو آباد کیا، فرشتوں نے اپنی فطرت کے مطابق عبادت کی، پھر اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ جنات چونکہ آگ میں سے بنے تھے، انہوں نے بہت ادم مچایا، بڑا فتنہ و فساد برپا کیا، پھر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو جنت میں رکھا گیا، انہیں اور ان کی بیوی کو، اور جنت میں ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہاں مادہ تولید بنانے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو زمین پہ اتارا، زمین سے انہوں نے خوراک کھائی، خوراک سے خون بنا، اور خون سے پھر وہ مادہ بنا جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح انسان کا سلسلہ توالد کا اور تناسل کا شروع ہوا۔ تو فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک ایسے قطرے سے پیدا کیا ہے جو مکس اپ ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے۔ نہ تو اکیلے مرد کے نطفے سے بچہ بن سکتا ہے، نہ اکیلی عورت کے نطفے سے بچہ بن سکتا ہے، بلکہ جب مرد اور عورت دونوں کا نطفہ مکس ہوتا ہے تب اس میں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا مادہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا مادہ پتلا اور پیلا ہوتا ہے، تو ان میں سے جو بھی دوسرے پر غالب آ جائے بچے کی سیکس وہی ہوتی ہے، مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی۔ تو فرمایا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا، یعنی وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور عقل سے بھی کام لیتا ہے۔ جانوروں کو ہم نے آنکھیں اور کان تو دیے ہیں لیکن انہیں سمیع و بصیر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان میں سمجھداری نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب وہ شکر گزار بنے یا نا شکرا بنے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ، یقیناً نیک لوگ ایک ایسے جام سے پیئیں گے، کان مزاجھا کافورا، جس میں کافور ملایا گیا ہوگا، عینا یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا۔ فرمایا اللہ کے نافرمانوں کے لیے تو ہم نے زنجیریں اور گردن میں ڈالنے والے طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، لیکن ابرار بار کی یا بر کی جمع ہے، یعنی نیک لوگ
جو اللہ کے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی تمام منع کی ہوئی چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایک ایسے جام سے پئیں گے، کاس کہتے ہیں ایسے برتن کو جس میں شراب ڈالی جائے، کان مزاجھا کافورا، وہ ایک ایسی شراب ہوگی جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ یہ کافور دنیا والا کافور نہیں ہے، بلکہ آخرت میں اللہ پاک جس کافور کے چشمے سے جنتیوں کو شراب پلائیں گے، شراب میں کافور ملی ہوئی خوشبو والی شراب، تو فرمایا کہ اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو نہایت عمدہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں، اور اس کی تاثیر اور اس کا مزاج ٹھنڈا ہوگا۔ یفجرونہا تفجیرا، جنت والے اس کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس چشمے کی نالی میرے گھر تک پہنچے تو گھر تک پہنچ جائے گی، اور اگر وہ کسی اور جگہ ہے تو وہیں پہنچ جائے گی، تو اللہ پاک اس چشمے کو اہل جنت کے اختیار میں دے دیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں۔ کان شرہ مستطیرا، جس کی مصیبت بہت پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکینا ویتیما واسیرا، مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ نظر کو پورا کرنا یہ ایک مومن کا خاصہ ہے، لیکن اگر نظر کسی ناجائز کام کے لیے ہو، مثلا ایک آدمی کہے جی کہ میں آئندہ کبھی بکرے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو ایک حلال چیز کو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اب اس نظر کو توڑ دینا اور اس کو پورا نہ کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی غلط نظر مان لی جائے تو اس سے چھٹکارے کی صورت یہ ہے کہ قسم کا کفارہ دے دیا جائے، 10 مسکینوں کا کھانا یا ان کا لباس، یا پھر 3 دن کے روزے اگر اس کی طاقت نہ ہو۔ تو یہ ہے، اور جائز کام کی نظر ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ شرہ مستطیرا، مستطیر کہتے ہیں بہت لمبی اور چوڑی چیز کو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں اور اس کی مصیبت اور اس کی ہولناکی بہت طویل و عریض ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانے کی محبت کے باوجود وہ اسے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ مسکین وہ ہے جس کی آمدنی سے اس کے اخراجات پورے نہ ہوں، اور یتیم چونکہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، وہ کمائی کر نہیں سکتا، اس لیے اس کو کھلائیں۔ اور قیدی، پرانے زمانے میں چونکہ حکومت کے پاس فنڈ نہیں تھے، اس لیے وہ قیدیوں کو روزانہ باہر نکالتے اور انہیں کہتے کہ لوگوں سے بھیک مانگو، اپنا کھانا پینا روٹی لوگوں سے اکٹھی کرو۔
اس سلسلے میں ایک موضوع روایت پیش کی جاتی ہے جو لوگوں میں بڑی مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی لونڈی فضہ، یہ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے تو انہوں نے منت مانی کہ اگر یہ صحت یاب ہو گئے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ انہوں نے روزے رکھے اور ادھار لیے ہوئے جو سے، اس کے آٹے سے 5 روٹیاں بنائیں۔ تو 5 روٹیاں جب سامنے رکھیں تو دروازے پر ایک مسکین آ گیا، 5 کی 5 اٹھا کر اس کو دے دیں۔ اگلے دن ایک یتیم آ گیا، پھر 5 اس کو دے دیں، اور اگلے دن ایک قیدی آ گیا، پھر 5 اس کو دے دیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ من گھڑت موضوع روایت ہے، اور اہل بیت کی شان کے لیے کسی موضوع یا جھوٹی روایت گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی شان اللہ نے پہلے ہی بہت بلند کر دی ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ اپنے بچوں کو 3 دن مسلسل بھوکا رکھ کے 5 کی 5 روٹیاں وہ ضرورت مندوں کو دے دی جائیں اور بچوں کو اس میں سے ایک لقمہ بھی نہ دیا جائے۔ اس لیے یہ روایت درست نہیں ہے۔ ترجمہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر کیا انسان پر ایک ایسا وقت آیا ہے زمانے میں سے لم يكن شيئا مذكورا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں ذکر کیا گیا ہو۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے بنایا، نبتلیہ ہم اسے آزماتے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل یقیناً ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا اور چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو نہ شکرہ بنے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کی ہیں، وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا اور طوق تیار کیے ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الابرار یشربون من کأس یقیناً نیک لوگ ایک ایسے جام سے پئیں گے، کان مزاجھا کافورا جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا۔ یوفون بالنذر جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں،
كان شره مستطيرا جس کی مصیبت بہت پھیلی ہوئی ہوگی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ اور اللہ کی محبت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں مسکینا ویتیما واسیرا مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو انما نطعمکم لوجہ اللہ ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کے چہرے کے لیے لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین